برکت دے۔ پہلا کرنتھیوں 11:27 میں جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہے۔ اور یونانی کا لفظ جو ہے، گریک ورڈ جو ہے اس کے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ انوکسک جو نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں انوکسس لفظ جو ہے یہ جس طرح آکسیجن جو ہے وہ بند ہو جائے، لیک آف آکسیجن، جب آکسیجن ختم ہو جائے، انوکسس کا ٹوٹلی بند ہو جانا، جب ہماری آکسیجن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے پاس آتے اور اس کو نہیں لیتے تو ہم بھی انوکسس، یعنی اسپرچل کیا ہے، ہم ڈیڈ ہو گئے ہیں، ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں آکسیجن جو ہے یعنی روح کی جو ایک غذا جو ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہی ہم کیا ہوگا، ہم جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں اس ٹیبل پہ آ نہیں سکتا۔ میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، خداوند ہمیں تیار کر یہاں آنے کے لیے۔ اور جب ہم ایکنالج، لکھا ہوا ہے کہ جانچنے کی ضرورت ہے، جب ہم جانچیں گے اس ٹیبل پہ آئیں گے تو خداوند جو ہے وہ برکت جو ہے وہ دے گا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یوحنا 6:35 کو دیکھیں، یہ جب یسوع نے کہا کہ میں ہی روٹی ہوں جو اوپر سے، تو اب تمہارے ماں باپ دادا نے کھائی اور سارے مر گئے، میں ہی وہی ہوں۔ تو یہ یوحنا 6:35 میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے ہرگز بھوکا نہ ہوگا، جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ زندگی کی روٹی کیا ہوں؟ میں ہوں۔ اور اگر اس کی جو 66 آیت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، 66 آیت میرے ساتھ نکالے، یوحنا 6 یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ جب میں تیار کر رہا تھا میں نے بولا خداوند بڑی یعنی نا بھید کی بات میں نے سیکھی، بس ایسی کرتے کرتے جو ہے وہ ایک آگے جو میں نے بولا لازمی شیئر کروں گا۔ ذرا غور کریں، اگر آپ یوحنا 6 کی 66 آیت کو دیکھیں تو کیا لفظ یہ بن جاتا ہے؟ 666 بن جاتا ہے، اور یہ اینٹی کرائسٹ آیت ہے، مخالف مسیح آیت ہے۔ دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے 66 میں، کیا لکھا ہوا ہے؟ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ مقصد کیا ہے کہ اینٹی کرائسٹ آیت ہے کہ یہی چیز جو ہے شیطان کو اس سے جو ہے وہ درد ہے، شیطان کو جو ہے اسی روٹی اور یہ جو شیرہ جو ہم پیتے ہیں اسی سے خوف جو ہے وہ آتا ہے، اور اسی لوگوں کو جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ لگائے جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے بڑا ضروری اس کے پاس جو ہے آنے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں 10 میں اگر ہم دیکھیں تو ادھر یسوع مسیح کا پورا چیپٹر آپ پڑھ لینا، یسوع مسیح کا جو جسم ہے، خون ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 20 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، عبرانیوں 10:20 آیت، اس میں لکھا ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ یعنی لوکا 22 اگر دیکھیں تو اس نے کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نہایت ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہیں اور بعد میں جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم پیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جب صلیب پہ اپنی جان دی تو اس وقت کیا ہوا؟ جب اس نے کہا تمام ہوا تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ مقصد کیا ہے کہ باپ تک رسائی جو ہے وہ ہو گئی۔ آج اگر ہم نے باپ تک رسائی کرنی ہے، آج ہم نے باپ تک پہنچنا ہے، تو ضروری ہے کہ یسوع مسیح کے بدن میں سے جب ہو کے گزریں گے، جب اس کے بدن میں سے ہو کے گزریں گے، آٹومیٹک اس کا خون جو ہے وہ بھی ہم پہ لگے گا اور باپ تک رسائی ہماری جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور کس طرح کہ اس کی روٹی کھانا اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا خون ہے جو اس کو ہم ریپریزنٹ ایگزمپلیفائی کرتے ہیں، جو شیرہ پینا، اور اس کے بعد جو ہماری رسائی جو ہے وہ باپ تک جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل آزادی جو ہے خداوند جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور اس وقت جب خدا نے موسیٰ کو بھیجا، جب خدا جھاڑی پہ جلتی ہوئی جھاڑی پہ خداوند جب نظر آیا موسیٰ کو، تو اس نے کیا کہا تھا کہ I have seen the affliction of my people۔ آپ اس پہ الفاظوں پہ غور کریں کہ میں کیا اس نے کہا کہ تو کیا ہے کہ میں نے ان کی جو درد ہے، میں نے جو ان کا دکھ ہے اس کو دیکھ لیا ہے۔
اب یہ میں صرف بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف سالفیشن کا نہیں اس جگہ پہ ذکر آیا، بلکہ ان کا جسمانی دکھ درد جو تھا اس پہ خداوند نے نظر جو ہے وہ کی ہے. آف کورس ان کو رہائی جو ہے وہ بھی دینے والا تھا، آزادی، نجات، مکتی وہ بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کیا، ان کی جو جس حال میں سے وہ گزر رہے تھے اس میں سے اس نے جو ہے وہ نکالنے کو کہتا ہے ان کی افلکشن جو باڈی پہ، اس کی جو جسم پہ جو ان پہ گزر رہا ہے، ان کا دکھ درد جو ہے اس کو جو ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے خداوند نے حکم دیا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے. استثناء ڈیٹرانومی چیپٹر 16 ورس 3 استثناء اس کو 16 باب 3 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی لے کھانا، یعنی دیکھیں بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے اسے تم کھانا کیونکہ تم ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا. مقصد کیا ہے کہ تو ہڑبڑی میں نکلا، تو بے خمیری روٹی جو کھانا. اور پچھلے جب ہمارا ایسٹر تھا اس سے ایک ویک پہلے ان کی پاس اوور بھی تھی، آخری فسح جو تھی، جو فسح تھی اس کو بھی انہوں نے منایا. وہ بے خمیری روٹی گھر میں کسی قسم کا نزدیک یعنی ٹوٹل اسرائیل میں کوئی خمیر ان دنوں میں جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ خداوند کی طرف سے حکم ہے اور کوئی اس میں نہیں. اور جب ہم اس خمیری روٹی کو کھاتے ہیں، بے خمیری روٹی کو کھاتے ہیں، تو خداوند کیا کرتا ہے، اس میں ہمیں انرجی جو ہے وہ دیتا ہے، طاقت جو ہے وہ دیتا ہے. میرے ساتھ نکالیں زبور 105 اس کی 37 آیت، زبور 105 اس کی 37 آیت. اگر آپ دیکھیں میں اس کو جو ہے پاور پوائنٹ پہ جو ہے میں ڈال دوں گا جب نیکسٹ ٹائم آپ سنیں گے، لیکن اس کو سنیں. ابھی لکھا ہے اور اسرائیل کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا اور اس کے قبیلوں میں، ایک بات بڑی سننے والی اس جگہ پہ لکھا ہے، اور اس کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور آدمی نہ تھا. ہاللیلویہ. دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کے 12 قبیلے جو تھے ان میں ایک بھی کمزور آدمی، no one was feeble. Why? Because they took communion. بے خمیری روٹی اور میں اور جو جڑی بوٹیاں جو تھیں، ساگ پات جو تھا، اربل بیٹر ارب جو تھے وہ انہوں نے کھائے تھے، اس لیے ان میں کوئی بھی بیمار نہ تھا، سارے صحت مند تھے. کئی دفعہ فلموں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئیوں کو کرچز پہ ڈالا ہوا ہے اور کئی جو لنگڑا کے آ رہے ہیں کرچز جو ہیں یا اسٹریچر پہ ڈالا ہوا ہے. ایسی بات نہیں تھی. جب یہودی نکلے ہیں، جب اسرائیلی مصر سے آئے ہیں، ان میں سے ایک بھی کمزور نہ تھا. حالانکہ بوڑھے تھے، پریگننٹ عورتیں بھی تھیں، ہر قسم کے بچے بوڑھے سب قسم کے لوگ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بیمار نہ تھا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ خداوند کا حکم جو ہے مانا تھا اور کمیونین جو تھی وہ لی ہوئی تھی. آج بھی خداوند جو ہے ہمیں برکت دے گا. جب ہم یہ کمیونین لیں گے کوئی بھی ہمارے اندر جو ویکنس ہے وہ یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہے گی، کیونکہ خداوند جو ہے اس میں موجود ہے. ابھی میں تھوڑا سا آپ کو میں سائنس نالج کی تھوڑی سی بات بتا رہا ہوں کہ جو سوئٹزرلینڈ ہے آپ کو پتا ہے بڑا ادھر جو سائنٹسٹ بڑے عجیب کام کر رہے ہیں. بگ بینگ تھیوری کے بارے ابھی جو ہے سنگل سیل سے جیسے بولا کہ سب کچھ بنا ہے اس کے بارے میں تجربات جو ہے وہ کر رہے تھے. لیکن ایک تجربہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو ایمبریو جو ہوتا ہے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جو لیم بچہ بکری کا، یا اس کو انہوں نے کیا کہ اس کا پہلے کہ امیون سسٹم شروع ہو جائے، امیونو سسٹم جو ہے وہ انہوں نے کیا کہ اس پہ تجربہ جو ہے وہ کیا. اور آج جتنے بڑے امیر جو اسپیشلی ہالی ووڈ کے جو بڑے امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں یہ ہے کہ جو کسی کو اگر شوگر ہو گئی تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آئیلیٹس آف لینگرہانس جو ہیں، جو سیل ہیں، ان کو لے کے سلوشن میں ملا کے تو وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو صحیح ٹارگٹ جگہ ہوتی ہے اس پہ جا کے تو وہی کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میں اکثر سنا کرتا تھا کہ اگر پیٹ خراب ہے جی اوجری پکا کے دیں، ایسی بات تھی نا. مقصد کیا تھا کہ اس کا اثر جو ہے وہ ہے. تو اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر اس لیلے کی وجہ سے، اس کی ایمبریو کی وجہ سے انسان جو ہے وہ صحت مند ہو سکتا ہے، ہاؤ مچ مور کہ جب خداوند یسوع مسیح جو لیمب آف گاڈ ہے جس نے ہمارے لیے تمام گناہ اٹھا لیے، جو بے عیب بر رہا ہے، جب اس کا گوشت ہم لوگ کھائیں گے، جب اس کا خون ہم پیئیں گے تو کیوں ہم لوگ شفا نہ پائیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کے پاس آنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور ہم لوگوں نے آنا ہے. کیونکہ وہ کیا ہے کہ آئی بال جو ہے، جب اس کا آئی بال جو ہے جب اس کو جو روسٹ کرتے، اور میں اس میں سے ایک چیز جو ان کی ٹریڈیشن جو ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے کہ لیلے کو یا برے کو چاک کر کے تو پھر اس کو کیا کرتے، اس کو اسٹریچ کرتے، بیچ میں سے وہ سریا یا کچھ چیز ڈال دیتے ورٹیکل، اور اس کو ایسے کھڑا کر کے تو پھر اس کے بعد جس کی انتڑیاں جو تھیں وہ اس کے سر کے
اوپر جو ہے وہ بھی لگا دیتے. اور اگر ہم اس کو غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کی تصویر اس میں ہمیں نظر جو ہے وہ آگے چل کے آتی ہے کہ یسوع مسیح نے بھی کانٹوں کا تاج جو ہے وہ پہنا. اور پھر یعنی یہ جب کرتے تو مقصد یہ ہے کہ اس میں صلیب جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. جب اس کی ہم اگر آنکھیں کھائیں گے تو ہماری آنکھیں جو ہے خدا کی یسوع مسیح کی مانند جو ہے وہ, اگر دل جو ہے کھائیں گے تو ہمارا دل بھی اس کی طرح جو ہے وہ ہو جائے گا. اگر مائنڈ جو ہے دماغ جو ہے وہ بھی کس طرح کا ہو جائے گا؟ دا مائنڈ آف کرائسٹ. ہاللیلویہ. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو جو ہے جب ہم اس پہ جو ہے اس کے پاس جب آتے ہیں, خدا ان کے ساتھ قانونیہ, لفظ قانونیہ لکھا ہے, جب اس کے ساتھ کمیون کرتے ہیں, فیلوشپ کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ابھی برکت جو ہے وہ دیتا ہے. اور ہاں اگر ہم دیکھیں کہ باغ عدن میں کیا ہوا تھا, باغ عدن میں انسان نے جب کھایا تو کیا ہوا کہ وہ ننگا جو ہے وہ ہو گیا, اور پتوں سے اس نے اپنے آپ کو یعنی ڈیفرنٹ قسم کی ڈینامینیشن ریلیجن کی وجہ سے کیا کیا, اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی جو ہے وہ کوشش کی. لیکن خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے کیا کیا, ان کے لیے برہ جو ہے اس جگہ پہ قربان کیا, اور ان کو جو ہے وہ کہ چمڑے کے جو ڈریس جو ہیں ان کو دیے گئے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر, اس انسان کی خاطر جو ننگا ہو گیا تھا, اپنے جو صلیب پر جو ہے وہ ننگا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا کہ جب وہ ننگا تھا وہ کس میں خون اپنے میں جو ہے وہ کور ہوا سے ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہ کس کو اس نے کور کیا؟ صرف اپنے آپ کو اس نے کور نہیں کیا بلکہ ہمیں جو ہے اس نے کور کیا ہے. اور آج خداوند نے ہمارا ننگ جو ہے اس کو ڈھانک دیا ہے. اس لیے خداوند کا شکر جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم اس کے بغیر جو ہے کیا ہے, ہم ننگے ہیں, لیکن خداوند کے سامنے جب آتے ہیں تو خداوند جو ہے اس کے ذریعے برکت دیتا ہے. یسوع مسیح کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی؟ بیت لحم میں. اور بیت لحم کا کیا مطلب ہے؟ روٹی کی عہد کی یعنی دا ہاؤس آف بریڈ. اور یسوع مسیح جو تھا اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف. اسی جگہ سے آیا اور اسی جگہ سے کہتا ہے کہ آئی ایم دا بریڈ آف لائف. جو بھی مجھے کھائے گا اس میں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہوئے گی. آج ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ پانے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے, ایک چیز اور دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں جو شفا ہے, جو اٹونمنٹ ہے, جب خدا نے ہمیں اٹون کیا ہے. اٹونمنٹ کا مطلب کیا ہے بھائیو؟ کفارہ. پریز گاڈ. کفارہ دینا. کفارے کا کیا مطلب ہے؟ اوکے, میں نے ویسے بتایا ہوا ہے. آپ میری وہ جو سی ڈی ہے نا, یسوع مسیح ہمارا بڑا سردار کاہن, اس کو آپ دیکھیں گے, اتنا نالج ملے گا, بہت بلیسنگ ہے اس میں ساری چیز. اٹونمنٹ کا مطلب ہے کفارہ, اور کفارے کا مطلب ہے کسی چیز کو کور کر دینا, یعنی ڈھانپ دینا, کور کر دینا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی ہے تو اس نے ہمارے لیے جو کفارہ دیا ہے, جو اٹونمنٹ دی ہے, وہ ایک طرح کی اٹونمنٹ نہیں ہے, 3 فولڈ اٹونمنٹ ہے. 3 فولڈ اٹونمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسپرٹ جو ہے, اسپرٹ پارٹ جو ہے اس کو جو ہے یسوع نے کور کیا ہے. ہمارا سول پارٹ جو ہے اس کو کور کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو باڈی پارٹ ہے اس کو بھی اس نے کور جو ہے کیا ہے, یعنی باڈی, سول اینڈ اسپرٹ تینوں کو یسوع نے جو ہے اس کو کور کیا ہے. اور ائزیا 53 کو اگر ہم دیکھیں, یسایہ 53 باب, اس میں کیا لکھا ہے؟ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. ٹھیک ہے. مشقتیں جو ہیں اگر اس کو عبریوں میں چلے جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سکنسز, جو ہماری بیماریاں ہیں اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا. پھر اس کے بعد پہلا تسالونیکیوں 5 باب 23 آیت میں لکھا ہوا ہے, روح, جان اور جسم اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب اور محفوظ رہیں. یعنی تینوں چیزیں جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے کور جو ہے وہ کیا ہے. اور جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو تینوں چیزیں جو ہیں, باڈی, سول اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ کور جو ہیں وہ ہوتی ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے پاس جو آنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بگننگ بتایا کہ اس کے ذریعے ڈیلیورنس جو ہے وہ بھی ہوتی ہے, یعنی آزادی. بدروہیں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے تو بھاگ جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہم خداوند کے کلام میں سے ہمیں ایک آیت دیکھیں گے, وہ لکھا ہوا ہے, میرے ذرا سنیں, متی 15 باب اس کے 22 سے 26 آیت تک سٹوری ہے. کیا وہ ایک سائرو فنیکے کی عورت تھی, کنانی عورت. وہ کیا ہوا, یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس نے آ کے جو ہے اس سے درخواست کرنی شروع کی, ابن داؤد میری تو مدد کر. لیکن کیا ہوا کہ شاگرد جو ہے وہ بھی انوائٹ تھے, انہوں نے بھی غصہ کیا, کہتے خداوند اس کو بھیج. اور یسوع مسیح نے اگر اس جگہ پہ ہم غور کریں تو تھوڑے سے لفظ جو ہے وہ ایسے لگتا ہے بڑے ہارش ورڈ جو ہیں, سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال جو ہیں وہ کیے ہیں.
کیا اس کے عورت کیا کہتی ہے کہ کیا ہے؟ میری بیٹی میں بدرو ہے، غیر روح جو ہے وہ اس میں ہے. لیکن یسوع نے جواب کیا دیا تھا؟ لڑکوں کی روٹی کتوں کو ڈالنا اچھا نہیں. لیکن اس نے کیا آگے اس کا جواب کیا ہے؟ وہ اتنی ہمبل تھی، اتنا اس میں خداوند اس کا ایمان تھا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا خداوند جو مالک کی میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں وہی کتے کھاتے اور سیر بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں. یسوع مسیح نے جب اس کا ایمان دیکھا پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جا جو کچھ تو چاہتی ہے جا تو کر، اور اس کی بیٹی جو ہے شفا پا گئی. میں ایک بات یہاں یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے جب اس وقت کہا تھا، یسوع مسیح کس لیے آیا تھا؟ آخری جو کھوئی ہوئی بھیڑ جو ہے the last sheep of Israel، اس کے لیے وہ آیا تھا. اب بھی وقت یہ تھا کہ جو ڈسپینسیشن، جو فضل، جو گریس کا ڈسپینسیشن کا وقت تھا وہ نہیں شروع ہوا تھا. یسوع جب جو کام کر رہا تھا ٹوٹلی جو کن کے لیے کام کرتا تھا؟ اپنے جو اسرائیلی اس کے بھائی جو تھے ان کے لیے کام کر رہا تھا. حالانکہ گریس باہر نہیں آئی ہوئی تھی، فضل باہر نہیں آیا ہوا تھا، لیکن اس عورت کا ایمان دیکھیں، اس کا دیکھیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہتا ہے تو مجھے جو کچھ مرضی کہہ لے لیکن میں نے اپنا کام کروانا ہے. حالانکہ اس وقت یہ ٹائم اس کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہاتھ اس جگہ پہ ڈال کے اس فضل کو لے لیا جو اس وقت اس کا نہیں تھا. اس لیے ہمیں بڑا ضروری ہے کہ کئی دفعہ ہمیں کئی چیزیں ملتی نہیں ہیں اور وقت نہیں ہمارا ہوتا، لیکن وقت سے پہلے ہم خداوند کے سامنے جھک جائیں اور خداوند کے سے مانگ لیں تو خداوند سے مہیا جو ہے حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. خداوند دیتا ہے، جب اس کے مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی ہو، اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی. اور میں آپ کو بات بتاؤں، خدا نے جو کچھ جو شفا کا سارا کچھ تھا اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا. اگر وہ کسی اور کو بھی شفا دینا مانگتی تو وہ دے سکتی ہے، خدا کیونکہ اس کے ہاتھ میں تھا. کہتا ہے جیسا تو چاہتی ہے تو کر. خداوند جو ہے اتنا پیار کرتا ہے. اور پھر آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں، آپ سائیکیٹرک ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ادھر آپ دیکھیں 80 سے 90